مہارت حاصل کرنے کی بجائے ٹونوں اور ٹوٹکوں پر یقین کرتے ہیں، وہاں جہالت اپنا اصلی اور مستقل گھر بناتی ہے اور لوگوں کی عقلوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے حالات کو دیکھ کر بھی نصیحت نہیں پکڑتے، وہ خود باعث عبرت بن جاتے ہیں۔ جہاں ریسرچ اور تخلیق کرنے والے، تحقیق کرنے والوں کو ان کا مقام نہیں ملتا، وہاں سوچنے والے دماغ کھنڈر بن جاتے ہیں۔ دوستو، یہ آفت اور بلا ہمیں بہت کچھ دکھا رہی ہے، سمجھا رہی ہے، بتا رہی ہے، مگر افسوس ہم نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں۔ آپ لوگ اگر اب بھی نہ سمجھے تو شمشان گھاٹوں میں جلنے والوں اور قبرستانوں میں دفن ہونے والوں کی موت رائے گاں چلی جائے گی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو انسانیت کو اس مہلک حملے سے بچانے کے لیے اپنی ریسرچ، تخلیق اور علم سے ادویات بنا رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں اس قیامت کی گھڑی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ میلے منا رہے ہیں، تہوار سجا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، دکانداریاں چمکا رہے ہیں، رمضان کے اس مہینے میں ضروریات زندگی اور کھانے پینے کی چیزوں کو سٹاک کر کے مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں، 2 نمبر اور جعلی ادویات بیچ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، دوسروں کی جنت اور دوزخ کے فیصلے کر رہے ہیں، مگر اپنے گریبان میں جھانکنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ دوستو، میرے کڑوے لفظوں کو سن کر اس درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ وبا ایک جھوٹ اور فراڈ ہے تو آج پوری دنیا سمیت انڈیا کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کی حالت دیکھ لیجئے، ان سے پوچھ لیں جن کے اپنے اس وبا کے ہاتھوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ کو اپنی صحت اور طاقت پر بڑا مان ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وبا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور آپ آزادانہ لوگوں سے میل ملاپ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ ٹھیک سمجھتے ہو، یہ وبا آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکتی ہو، مگر یاد رکھیں جب یہ وائرس لے کر گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو گھر میں موجود آپ کے بوڑھے ماں باپ، دادا دادی، بہن بھائی، بچے آپ جیسے مضبوط اور طاقتور نہ ہوں۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے اپنوں کی خاطر ہی احتیاط کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو زندہ رہیں مگر جن کے لیے آپ زندہ ہیں وہ زندہ نہ رہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو کم از کم دوسروں کی زندگی کی ہی پرواہ کر لیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے پڑوسی ملک کی حالت دیکھ کر ہی نصیحت اور عبرت حاصل کر لیں، اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے۔ اگر آج کی اس کہانی اور پیغام نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے دوسروں تک